رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا، حضرت فاطمہ بیٹھی ہوئی تھی کہ انصار کی عورتیں آئیں اور کہا ایک فلاں جگہ ایک شادی کی کچھ محفل تھی تو اس میں شریک ہونا ہے، فاطمہ تم بھی آؤ۔ حضرت فاطمہ ایسی محفلوں میں اکثر جاتی نہیں، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ جاؤ، ان خواتین کے ساتھ جاؤ، شریک ہو جاؤ۔ حضرت فاطمہ کے پاس جو لباس تھا وہ بوسیدہ لباس تھا، بوسیدہ لباس اس طرح کا تھا کہ جیسے بہت عمدہ کپڑے نہیں تھے۔ انہوں نے کہا یہی پہن کر کے جاؤں، تو حضرت فاطمہ وہی کپڑے پہن کر کے اس شادی کی محفل میں جہاں گئی، وہاں تو عورتیں بڑے عمدہ عمدہ کپڑے پہن کر کے آئی تھیں، سب مالدار عورتیں اچھے اچھے کپڑے پہن کر کے آئیں۔ حضرت فاطمہ اس دعوت سے جلدی واپس آئی اور تھوڑی سی غمگین تھیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو بلایا، پوچھا فاطمہ غمگین کیوں؟ کہا وہاں تو سب عمدہ عمدہ لباس پہن کے آئے ہوئے تھے اور رسول اللہ کی بیٹی پرانا لباس پہن کر گئی ہوئی تھی، کہیں وہ مجھے ہلکا نہ سمجھ رہے ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا وہاں کون کون عورتیں تھیں؟ کہا فلاں فلاں۔ حضور نے عورتوں میں سے کچھ کو بلایا، ان عورتوں میں ایک کو پوچھا کیسی تھی دعوت؟ وہ خاتون کہتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت ایک طرف، چرچے صرف فاطمہ کے لباس کے چل رہے تھے، چرچے صرف فاطمہ کے لباس کے چل رہے تھے۔ دوسری عورت کہتی ہیں ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ فاطمہ اتنا عمدہ لباس پہن کر کے آئی تھی۔ سب عورتیں یہ کہنے لگی، وہ سب چلی گئی تو حضور مسکرائے۔ حضرت فاطمہ کہتی یا رسول اللہ میں تو یہ پرانا لباس پہن کے گئی تھی، یہ عورتیں کیسے اس طرح کی باتیں کر رہی ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں فاطمہ اللہ نے تیرے جسم کو ایسا بنایا ہے کہ جو اس سے مس ہو جائے وہ دنیا کا سب سے عمدہ کہلاتا ہے۔ ان کی آنکھوں میں اللہ نے دنیا کا سب سے عمدہ لباس بنا کر کے رکھا ہے، اور اسی لیے حضور نے کیا فرمایا میں نے تمہارا نام ہی فاطمہ رکھا، جو تم سے محبت کرے اس کو اللہ تعالیٰ آگ سے دور کر دیتا ہے۔ اب سنیے جو اہل بیت کے گھرانے کی سخاوتیں ہیں، اللہ اکبر، اسی لیے ہم بھکاری ہیں اس دربار کے اور اس آستانے کے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس گھرانے کے، اس لیے کہ ہمیں پتہ ہے وہاں سے کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ اور بہت سارے بزرگوں نے فرمایا، ایک وظیفہ بھی میں آپ کو بتا کر جاتا ہوں، ایک عمل بھی، پھر کسی اور موقع پر اس کا تفصیلی عمل میں بتاؤں گا۔ ایک نماز بھی ہے اور اس میں دعا بھی ہے، اور اس کا ایصال ثواب حضرت فاطمہ کی روح کو کرو، اور کچھ نہیں، حضرت فاطمہ سے صرف اتنی ریکویسٹ کر کے سو جاؤ یا سیدہ کائنات میری یہ حاجت ہے، بس رسول اللہ کے پاس اس کو پیش کر دیجیے۔ بزرگوں نے اس کو لکھا ہے، کہا کہ اگر تمہاری حاجت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت فاطمہ نے پیش کر دی تو مجال ہی نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ سے تمہیں اس کی اجابت نہ ملے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ حضرت فاطمہ کی کسی بات کو حضور کبھی رد نہیں کرتے۔ بزرگوں نے فرمایا رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین بھی کبھی کوئی وسیلہ پیش کرتے تو اہل بیت کا پیش کرتے تھے۔ ازواج مطہرات حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کبھی کوئی ناراضگی دیکھتے تو حضرت فاطمہ کو بیچ میں کر دیتی تھی۔ حضرت فاطمہ اگر آئیں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا آسان ہو جاتا تھا، آسان ہو جاتا۔ اور آپ نے وہ مشہور روایت یہ بھی پڑھی ہوگی، سنی ہوگی، ایک بار میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ سے باہر نکل گئے، غار سجدہ ایک جگہ ہے، ایک پہاڑ کی کوہ میں، جہاں حضور پاک اپنا سر رکھ کر کے رو رہے تھے امت کی مغفرت کے لیے۔ اور صحابہ کو جب پتہ چلا تو دھیرے دھیرے وہاں صحابہ پہنچ گئے۔ سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق اس جگہ پر پہنچے، اور یہ کافی وقت گزر چکا تھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے میں نہ دیکھ کر کے۔ حضرت ابوبکر نے ایک چرواہے سے پوچھا تھا کہ یہاں کسی کو تو نے دیکھا ہمارے نبی کو؟ اس چرواہے نے کیا جواب دیا؟ دل کو دہلا دینے والی بات ہے۔ وہ کہتا ہے مجھے پتا نہیں تمہارے نبی کون ہیں، لیکن ہاں اس پہاڑ کے اندر سے ایک آواز آتی ہے جس کی آواز سن کر میری بکریوں نے چارہ کھانا چھوڑ دیا ہے، کوئی بہت درد سے روتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق سمجھ گئے تھے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے علاوہ کوئی نہیں ہوگی جو اس درد کے ساتھ رو رہا ہو۔
اور جا کر کے قریب دیکھے تو کس کے لیے رو رہے تھے؟ ہم اسی گنہگار امت کے لیے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے بعد کئی صحابہ وہاں آئے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اٹھانے کی کوشش کرتے رہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا سر ہی نہیں اٹھایا۔ اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ پھر اخیر وقت میں سب نے یہی مشورہ کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر سر اٹھائیں گے تو حضرت فاطمہ کی بات پر اٹھائیں گے۔ حضرت فاطمہ سے جا کر کے کہا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سجدے میں سر رکھیں اور اٹھا نہیں رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ طبیعت پہ بہت بار ہو جائے، تکلیف بڑھ نہ جائے، حضور رو رہے ہیں، آپ آ جائیں۔ حضرت فاطمہ مکمل حجاب میں حضور کے پاس تشریف لائیں۔ جب روتے ہوئے دیکھا تو یہ فاطمہ وہ ہیں جو 4 سال کی عمر سے بھی اپنے باپ کے اطراف دفاع کے لیے کھڑی رہتی تھی۔ جب مکہ والے حضور پر حملہ کرتے تھے، جب حضرت فاطمہ کی عمر 4 سال کی تھی، وہ حملے اپنے اوپر لے لیا کرتی، حضور کے دفاع میں، ڈیفنس میں کھڑی رہتی۔ آج جب بارگاہ مصطفیٰ میں آئیں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جا کر کے وہ رو پڑی، کہا یا رسول اللہ اپنا سر اٹھا لیں۔ صرف اتنا نہیں کہا کہ سر اٹھا لیں، وہ جانتی تھی کہ میرے آقا راضی ہوں گے تو کس بات سے راضی ہوں گے۔ حضرت فاطمہ کو اچھی طرح معلوم تھا ایک بیٹی اپنے باپ کو کتنا قریب سے جانتی ہے، اندازہ بھی نہیں آپ کو۔ حضرت فاطمہ نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی، آپ کے جسم پر بار ہو جائے گا، سر بھاری ہو جائے گا، آپ سر اٹھا لیں، کچھ نہیں کہا، صرف اتنا کہا یا رسول اللہ آپ کی بیٹی قسم دیتی ہے رب ذوالجلال کی، آج کے بعد سے میری موت تک کوئی رات ایسی نہیں ہوگی جو رات میں آپ کی امت کی مغفرت کے لیے نہ گزار ہوں۔ ہر رات آپ کی یہ بیٹی فاطمہ آپ کی امت کی بخشش کی دعا کرے گی۔ جیسی ہی یہ بات سنی میرے آقا نے سر اٹھا لیا۔ اس وقت بھی صحابہ جانتے تھے کہ کوئی بات اگر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سنتے ہیں تو حضرت فاطمہ کی ہے، وہ مقام تھا اس سیدہ کائنات کا۔ اسی لیے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو فرمایا انما فاطمۃ بضعۃ منی فمن احبها احبنی ومن اغضبها فقد اغضبنی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اس سے محبت کیا اس نے مجھ سے محبت کیا، جس نے اسے ایذا دی، جس نے اسے مشقت میں ڈالا اس نے مجھے مشقت میں ڈالا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ ایک شخص ایسا بھی آیا جو بنو سلیم قبیلے کا تھا، وہ آتے ساتھ ہی کہنے لگا آپ جادوگر ہیں، معاذ اللہ رب العالمین۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے، تلوار نکال لی اور کہا اس کا میں ابھی خاتمہ کرتا ہوں جو گستاخی کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر رکو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس نئے آنے والے شخص کو آخرت کے متعلق بیان کیا تو چند باتیں حضور نے ایسی بیان کی کہ وہ پشیماں ہو گیا، شرمندہ ہوا اور فوراً حضور کے دست اقدس کو بوسہ دیا اور اسلام قبول کر لیا۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے اسلام کے بارے میں بتائیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو اسلام کی تعلیم دی۔ یہ لمبی حدیث ہے۔ پھر حضور نے اعلان فرمایا اپنے آپس میں، اس سے پوچھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے پاس کیا ہے؟ اس شخص نے کہا میں اپنے قبیلے بنو سلیم کا سب سے غریب آدمی ہوں، میرے پاس کچھ نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ہے یہاں پر جو اس کے پہننے کا انتظام کرے؟ تو ایک صحابی رسول کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا اس کے کپڑے کا انتظام میری طرف سے۔ حضور نے فرمایا کوئی ہے جو اس کو سواری دے؟ حضرت سعد ابن عبادہ مدینے کے انصار صحابی تھے، کہا یا رسول اللہ میری ایک اونٹنی ہے میں نے اس کو دے دیا۔ صحابہ سب آپس میں اس طرح سے شیر و شکر تھے کہ ایک دوسرے پر جانی ساری۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی کو بلایا اور کہا کہ سلمان جاؤ اس کے کھانے کا انتظام کرو۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں اب جو بات کہنی ہے وہ یہ، مدینے میں مسجد نبوی کے آس پاس جتنے لوگوں کے گھر تھے سب کے پاس گیا، کسی کے گھر میں کوئی اتنا کھانا نہیں تھا کہ وہ آئے ہوئے شخص کو کھلائے۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں پھر اخیر میں ایک ہی گھر تھا، وہ حضرت فاطمہ کا۔ میں وہاں گیا اور باہر کھڑے ہو کر کے کہا، پورا واقعہ سنایا، ایسا ایسا ایک شخص آیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور اس کے کھانے کے انتظام کے لیے مجھے رسول اللہ نے بھیجا، کہیں کھانا ہے نہیں مدینے میں، میں آپ کے گھر آ گیا ہوں۔ حضرت فاطمہ نے کہا
سلمان میرے گھر میں پچھلے 3 دن سے فاقہ ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس کے کھانے کا انتظام نہ ہو۔ اپنی وہ چادر دی جو رسول اللہ نے ان کو جہیز میں دیا تھا، کہا جاؤ شمعون نام کا ایک یہودی ہے، اس کے ہاتھ میں یہ بیچ دو، وہ جانتا ہے، اس کی قدر جانتا ہے، اور اس سے جو مال ملے وہ لے کر کے آؤ، میں اس کے کھانے کا انتظام کر دوں گی۔ حضرت فاطمہ زہرا کی چادر لے کر سلمان فارسی گئے۔ ان کے گھر میں کچھ نہ ہو تو ایسا نہیں ہے کہ پھر کل دیکھ لیں گے، آگے دیکھ لیں گے، جو ہے وہ بیچ کر کے مانگنے والے کو کھلا دیا جائے یا مستحق کو دیا جائے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شمعون کے پاس آئے اور اس سے کہا یہ حضرت فاطمہ زہرا کی چادر ہے۔ اس نے دیکھتے ہی پہچان لیا اور اس کے بعد رو پڑا اور کہا یہی وہ چادر ہے جس کا ذکر ہم نے آسمانی کتابوں میں پڑھا، اور یہ وہ چادر کے بارے میں نے سن رکھا تھا اپنے بزرگ علماء سے کہ یہ بنت رسول اللہ کی چادر ہے۔ اور اس کے بعد کہا کہ اس چادر کی عظمت تم نہیں جانتے۔ وہ شمعون کہنے لگا، اور اس کے بعد سنا روایات میں کہ وہ ایمان لے آیا، یہودیت سے اسلام میں آ گیا، اور جو کا آٹا یا جو کچھ اس کے پاس تھا وہ سب لے کر کے حضرت سلمان فارسی کے پاس دیا، چادر بھی بھیج دیا۔ اور اس کے بعد جب وہ جو کا آٹا لے کر کے آئے، اب سنیے، حضرت سلمان فارسی لا کر حضرت فاطمہ کو دیتے ہیں، کہتے ہیں آپ کی چادر کے بدلے یہ ملا۔ اس کے بعد جب حضرت فاطمہ کے پاس آیا وہ مال، آٹا یا جو کچھ بھی تھا، وہ سب کا سب پکا کر کے حضرت فاطمہ نے حضرت سلمان فارسی کے ہاتھ میں دیا، کہا جاؤ مہمان رسول کو بھوکا رہنے نہ دینا، رسول اللہ کا مہمان ہے، اسے کھلاؤ۔ حضرت سلمان فارسی وہ لیتے ہیں اور پلٹ کر کے کہتے ہیں آپ کے گھر میں بھی تو کچھ رکھ لو، آپ کا ہے کھانا، آپ کی ہیں روٹیاں، آپ بھی تو کچھ رکھ لو۔ حضرت فاطمہ کہتی ہیں ہمارا اللہ مالک ہے، جو آیا ہوا ہے اس کو پہلے کھلا دو۔ یہ لجپال گھرانہ تھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اتنا سخی گھرانہ تھا، کبھی اپنے پیٹ کو بھرنے کی کوشش نہیں کی۔ اس کے بعد جب یہ بات آئی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں، پھر وہی فضیلت نازل ہوئی جبرائیل امین کی طرف سے کہ اللہ آپ کی بیٹی سے راضی ہوا۔ عزیزان گرامی وقار، ایک بات اور میں کہتا ہوں، فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سلام اللہ علیہا، ان کے مناقب بیان کرتے کرتے آپ پوری رات سنیں گے۔ میں نے وہ پوری حدیثیں آپ کے سامنے رکھی نہیں، جو بخاری کی ہیں، مسلم کی ہیں، ترمذی کی ہیں، ابو داؤد کی ہیں، اتنی حدیثیں ہیں جو حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے متعلق آئی ہوئی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے مقام اور ان کے شان کو کس طرح بیان کیا۔ یہ محفل شیعوں کی محفل نہیں ہے۔ کوئی اگر یہ سمجھ رہا ہے کہ جہاں زہرا کی بات کی جاتی ہو وہ صرف شیعوں کی محفل، ہرگز نہیں، سنیوں کا سب سے بڑا حق ہے زہرا کا ذکر کرنے کا، اور ہم تو اس وسیلے سے دعائیں کرتے ہیں، مناقب ہم بیان کرتے ہیں، فضائل ہم بیان کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی وقارہ، سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر کی ایک بڑی اور بات آپ کو سناتا ہوں۔ ایک بار سنا حضرت عثمان غنی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر میں دعوت میں بلایا، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ میرے گھر تشریف لائیں، صحابہ بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ حضرت عثمان کون ہیں؟ ارے غنی ہیں، مدینے کے رئیس ہیں، مالدار ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب دعوت کی، کھانے بنائے، جو کچھ بھی، اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد نبوی کے سے ہی چلتے رہے اور حضور کے ہر قدم کو گن رہے تھے۔ اور جیسے حضرت عثمان کے گھر تک پہنچے، حضور نے پوچھا عثمان یہ میرے قدم کیوں گن رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اعزاز بخشا میرے گھر کو، آج تمنا یہ ہے کہ آپ کے ہر قدم کے بدلے ایک غلام آزاد کروں۔ ایک غلام آزاد کرنا آسان بات نہیں، آج کے زمانے کے تقریباً یوں سمجھ لو کہ 50 لاکھ روپے دے دینا، 1 کروڑ دے دینا، بڑی قیمت ہوا کرتی تھی غلاموں کی۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے ہر قدم پر ایک غلام آزاد کرنے کی نیت ہے، اور اتنی بڑی بات تھی، لٹائیں۔ یہی تو بات کہتے ہیں، کچھ لوگوں کو تو عثمانی ہونا چاہیے۔ میلاد میں اگر ہم لٹاتے ہیں تو یہ عثمان غنی کی بات ہے، کہیں یہ تو نہیں کہ حضرت عثمان سے پوچھو کہاں ہے قرآن میں، کہاں ہے حدیث میں
کہ رسول اللہ جتنے قدم رکھے اتنے غلام آزاد کرو، وہ حضرت عثمان تمہیں جواب دیں گے. یہ ساری باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق ہوگا تو دلیل نہیں پوچھے گا. محبت میں ہر شے نچھاور ہے. ارے محبوب کا دیا ہوا ہے اسی پر نچھاور کیا جا رہا ہے. ہاں یہ ہے کہ ہم ناجائز کاموں میں نہیں لٹاتے، حرام کاموں میں نہیں لٹاتے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میلاد، حضور کے آنے کی آمد، حضور کی آمد کی خوشی میں اگر ہم چراغاں کرتے ہیں تو کچھ لوگوں کے پیٹ میں درد کیوں ہوتا ہے، تکلیف کیوں ہوتی؟ ہمارے جھنڈوں سے تکلیف ہے، ہمارے لائٹوں سے تکلیف ہے. ادھر روشنی ہوئی ادھر اندھیرا ہو گیا. یہ ساری چیزوں کو کہتے ہیں یہ اسراف ہے، اسراف ہے. اتنا میلاد میں تم لوگ خرچہ کرتے ہو، اس سے کتنے ہاسپٹل بن جاتے ہیں. تمہاری بیٹیوں کی شادیوں سے ہی ہاسپٹل بنتے ہیں.